چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا، انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ ہم بھی اگر آج کی اس بابرکت رات میں، نورانی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں ہے اذ نادى فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی بینکوں سے قرضہ، کبھی لوگوں سے قرضہ، کبھی بزنس والوں سے قرضہ، یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا۔ مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی، بس وہ چھلی منگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا، اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں۔ اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے 2 آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور شیطان خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ